اگر پڑھیں ہم کہ احادیث میں کس گناہ کا عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتہ چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم سب عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں۔ آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں، اللہ اکبر، آپ ذرا توجہ کریں علم کی برکت۔ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو، اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی، فرق یہ تھا، فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے۔ پتہ چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی، جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں، لاجواب ہوئے ہیں تو جھکے ہیں۔ اسی طرح کوئی نہیں جھکتا جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے
جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے اللہ اکبر جس کی برکت سے اللہ اکبر ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی، عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے۔ کشف، کرامات، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کس کس کو علم کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا، فرید ملت و الدین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے۔ دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ اب ذرا دھیان دے کس کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ آخری شان والا ولی ہے، اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اللہ اللہ ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا، یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی، پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے، چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے، اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں۔ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے۔ بابا فرید کو دیکھا ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا۔ کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھ دھو کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی۔ بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے۔
ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا، جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے، اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہیں جو آزاد عورت کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی، بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ لو جناب جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا، شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں؟ کہا فرمائیں۔ تو عرض کیا سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا۔ 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا، اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی، تو حضور مجھے اس پر رحم آیا، اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہیں بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں۔ تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا۔ اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا، معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین ہے اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا۔ اب سنو اصل بات، بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا؟ مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے۔ یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے۔ کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں۔ اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا۔ اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم انڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ۔ اب